ایک دفعہ ایک نصرانی یعنی عیسائی بادشاہ نے چند سوالات لکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے۔ ان کے جوابات آسمانی کتابوں کی روح سے دینے کا مطالبہ کیا۔ سوالات یہ تھے۔ پہلا سوال، ایک ماں کے پیٹ سے 2 بچے ایک دن ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے، پھر دونوں کے انتقال بھی ایک ہی دن ہوا۔ ایک بھائی کی عمر 100 سال بڑی اور دوسرے کی 100 سال چھوٹی ہوئی۔ وہ لوگ کون تھے اور ایسا کیوں ہوا؟ دوسرا سوال، وہ کون سی زمین ہے کہ جہاں ابتدائے پیدائش سے قیامت تک صرف ایک دفعہ سورج کی کرنیں پڑی ہیں؟ نہ پہلے کبھی وہ روشنی زمین پر لگی تھی اور نہ آئندہ کبھی لگے گی۔ تیسرا سوال، وہ کون سا قیدی ہے جس کو قید خانے میں سانس لینے کی اجازت نہیں اور وہ بغیر سانس لیے بھی زندہ رہتا ہے؟ چوتھا سوال، وہ کون سی قبر ہے جس کا مردہ بھی زندہ ہے اور قبر بھی زندہ، اور قبر اپنے مدفون کو سیر کراتی پھرتی تھی؟ پھر وہ مردہ قبر سے باہر نکل کر کچھ عرصہ زندہ رہ کر وفات پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ ان سوالات کے جوابات لکھ دیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلم اٹھایا اور جواب تحریر فرما دیا۔ پہلا جواب، جو دونوں بھائی ایک دن ایک ہی وقت پیدا ہوئے اور دونوں کی وفات بھی ایک ہی دن ہوئی اور ان کی عمر میں 100 سال کا فرق بھی تھا، وہ بھائی حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کے بھائی تھے۔ یہ دونوں بھائی ایک دن ایک ہی وقت میں ماں کے بطن سے پیدا ہوئے۔ ان دونوں کی وفات بھی ایک ہی دن ہوئی، لیکن بیچ میں حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ دکھانے کے لیے پورے 100 سال مارے رکھا۔ 100 سال موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی۔ سورہ آل عمران میں یہ ذکر موجود ہے۔ وہ گھر گئے، پھر کچھ عرصہ مزید زندہ رہ کر رحلت فرمائی۔ دونوں بھائیوں کی وفات بھی ایک دن ہوئی، اس لیے حضرت عزیر علیہ السلام کے بھائی کی عمر اپنے بھائی سے چھوٹی ہوئی اور حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر 100 سال بڑی ہوئی۔ دوسرا جواب، وہ زمین سمندر کی کھاڑی کلزم کی تہ ہے کہ جہاں فرعون مردود غرق ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے دریا خشک ہوا تھا۔ حکم الہی سے سورج نے بہت جلد اس زمین کو سکھا دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں اپنی قوم بنی اسرائیل کے پار چلے گئے، اور جب فرعون اور اس کا لشکر داخل ہوا تو وہ غرق ہو گیا۔ اس زمین پر سورج کی روشنی ایک دفعہ پڑی، پھر قیامت تک وہاں سورج کی روشنی نہیں پڑے گی۔ تیسرا جواب، جس قیدی کو قید خانے میں سانس لینے کی اجازت نہیں اور وہ بغیر سانس لیے زندہ رہتا ہے، وہ بچہ ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں قید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سانس لینے کا ذکر نہیں کیا اور نہ وہ سانس لیتا ہے۔ چوتھا جواب، وہ قبر جس کا مردہ بھی زندہ اور قبر بھی زندہ، وہ مردہ حضرت یونس علیہ السلام تھے، اور ان کی قبر مچھلی تھی جو ان کو پیٹ میں رکھے جگہ جگہ پھرتی تھی، یعنی سیر کراتی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ سے باہر آ کر عرصے تک حیات رہے، پھر وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھ کر اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔